السلام علیکم ناظرین، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف سے جو 2 روزہ قومی کانفرنس منعقد کی گئی، اس حوالے سے حامد میر نے بڑے اہم انکشافات کر دیے۔ اس کانفرنس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اس حوالے سے کیوں گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے حامد میر نے کیا کہا، یہ پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا جس کا دوسرا دن تھا، اور انہوں نے کچھ قراردادیں منظور کی ہیں، ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس اعلامیہ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو پاکستان کے 3 چھوٹے صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، یہاں سے مختلف جو نمائندگان ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ان کی جو بات ہے، ان کا جو مطالبہ ہے، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی تو یہ ہم سب کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ آج سے 6 سال پہلے 27 فروری کا دن تھا جب بھارتی فضائیہ نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے انہوں نے جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، جبہ بالاکوٹ کے قریب، وہاں پر انہوں نے بمباری بھی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاکستان ایئر فورس کے جو شاہین ہیں انہوں نے بھارتی طیارے کو مار گرایا، اور ان کا جو پائلٹ تھا ابھینندن، اس کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ تو آج اس 27 فروری کے 6 سال پورے ہو رہے ہیں، جس کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھی کہا گیا تھا، اور آج ہی اسلام آباد میں وفاقی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے، اور نئے فیڈرل منسٹرز اور وزرائے مملکت نے حلف بھی اٹھایا۔ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آج جو آپ کی طرف سے ایک اسلام آباد میں اجلاس بلایا گیا تھا تو وہاں پر آپ کو کافی مشکل ہوئی اجلاس منعقد کرنے میں، اور تالا لگا دیا گیا تھا ہوٹل کو۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ تازہ اپڈیٹ کیا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ہوٹل کی انتظامیہ ہے اس نے آپ کے خلاف کوئی درخواست دے دی ہے، کوئی FIR بھی درج ہو گیا، کوئی تفصیل بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیے، سننے میں تو آیا ہے، بہرحال ہم نے ایک اجلاس کہہ لیجئے یا ایک پریس کانفرنس کہہ لیجئے، وہ تو منعقد کی ہوٹل کی لابی میں۔ اس کے دوران تو کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی، باہر تاہم پولیس کھڑی رہی۔ جو آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے اس کو بند کر دیا گیا، ہمیں اس تک رسائی نہیں دی گئی۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات تھی کہ آسما جہانگیر کے نام سے منسوب ایک آڈیٹوریم کو ان لوگوں نے بند کیا جو آسما جہانگیر کا نام لیتے ہیں، آسما جہانگیر گروپ بھی کہلاتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام ایک عمارت ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام، اور آج کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آسما جہانگیر نامی جو گروپ ہے اس کے انتظام میں ہے۔ بہرحال ہم نے گفتگو کی، وہاں لابی میں بیٹھ کر ہم نے جو میڈیا کے دوست تھے کے لیے آئے تھے، تو وہاں ہم سب نے بات کی، آئندہ کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے پیغام جو ہے قوم کو دیا، ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیے، اور انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا، جو ڈکلیریشن ہے اس کانفرنس کا، تو اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے اہداف جو ہیں ان کو متعین کیا گیا ہے، خاص طور پہ فوری طور پہ نئے انتخابات کا انعقاد۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جن کو کہ آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ نئے انتخابات کے انعقاد کے مسئلے پہ یہ آپ کے ساتھ چلیں گی اور آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ اب قوم کا فیصلہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو ہوا وہ قبول نہیں ہے۔ اس طرح یہ ریاست نہیں چل سکتی، ایک مصنوعی نظام کے تحت، ایک دھوکے اور دھونس کے نظام کے تحت، اغواکاری کے تحت مرتب کیے نظام کے تحت۔ تو آج جو جماعتیں وہاں موجود تھیں، پاکستان کے طول و عرض سے، ہر صوبے سے، ہر خطے سے موجود تھیں، سب کو یہ علم ہے کہ یہ ملک اس وقت کس طرح چل رہا ہے، اور اس حوالے سے بالکل مجھے یہ نظر آیا، یہ UI کے جو دوست موجود تھے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بطور مندوب یہاں ہیں، لیکن جو گفتگو انہوں نے کی، مجھے کوئی اس حوالے سے اب شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک قومی جمہوری تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو تقریر تھی وہ غیر متوقع طور پہ
یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی سخت تقریر تھی، تو لگتا یہ ہے کہ ان کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ ابھی تک JUIF جو ہے وہ کھل کر آپ کی پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی عملی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ گفتگو شروع ہوئی ہے نا اس حوالے سے، اور آج کی تقریر تو انتہائی حوصلہ افزا ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی۔ ماضی میں رہے ہیں کچھ معاملات، ان کا ذکر دیگر دوستوں نے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماضی میں غلطیاں سب نے کی ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اب ہم نے ایک تہیہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اقتدار کی کرسی کی خاطر کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھے گا، انگلی نہیں پکڑے گا۔ اب ہم عوام کی سیاست کریں گے، جمہور کی سیاست کریں گے۔ یہ بات آج بہت وضاحت سے ہوئی، اور جس رقت آمیز میں سمجھتا ہوں لہجے میں گفتگو ہوئی آج، ماضی کی غلطیاں بالکل اپنی جگہ ہیں، لیکن آئندہ میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پھر وہی روش اپنائیں۔ سلمان اکرم رائے صاحب، آپ نے بار بار ذکر کیا تھا مارنگ بلوچ صاحبہ کا، منظور پشتین صاحب کا، کہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور شاید آج جو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سختی کی گئی، تالے لگا دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ آپ اجلاس ہی منعقد نہ کر سکیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین صاحب کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں تو آج آئے ہی نہیں۔ آپ کو پتا چلا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں، میں کہا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، میں نے کہا تھا ہم ان کو دعوت دیں گے، ان تک ہم جائیں گے، پہنچیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو اکٹھے ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال وجہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے انتظامیہ کو اور اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون چلا ہے اپنے گھر سے، کوئٹہ سے کون نکلا ہے، یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے کون اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ وہ دونوں نہیں آ رہے تھے، اور یہ علم تھا انتظامیہ کو۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستانی قوم کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک اعلان کیا جائے کہ اس ملک میں گفتگو کرنا منع ہے، اس ملک میں صرف چاپلوسی ہو سکتی ہے، اس ملک میں صرف آپ ستائش کر سکتے ہیں، سر جھکا کے آپ بات کر سکتے ہیں، سر اٹھا کے نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام دینا مطلوب تھا پاکستانی قوم کو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ جس طرح آج کا اجلاس منعقد ہوا، جس طرح آپ دوستوں نے اس کو کور کیا، آج جس طرح سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے، یہ پیغام بڑی وضاحت سے گیا ہے کہ لب آزاد ہیں، ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، ہم عوام کی خاطر نکلیں گے، بات کریں گے، اور عوام کی جو رائے ہے اس کو ہم مقدم کر کے چھوڑیں گے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین اس لیے نہیں آئے کہ وہ جو پارلیمانی سیاست ہے، الیکشن کی پالیٹکس ہے، اس پہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، یقین رکھنا آج کے دور میں تو کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا، اگلا جو بھی الیکشن ہوگا وہ 2029 میں ہو یا 25 میں ہو یا 26 میں ہو، وہ ایسے ہی ہوگا۔ دس از دا نیو نارمل، کہ ہم اب اس دفعہ تو فارم 45 پہلے سے تیار کر کے رکھیں گے۔ اس بار تو ہمیں رات بدلنا پڑا معاملات کو، تو اگلی دفعہ تو آپ بھول جائیے کہ کوئی آپ کو کٹے ہوئے فارم 45 ملیں گے یا کوئی فرق ہوگا 45 اور 46 کے درمیان۔ یہ سب کچھ پہلے سے مرتب کر لیا جائے گا۔ تو اگر یہ ہے پاکستان میں الیکٹورل پالیٹکس یا آئندہ کے انتخابات کا نقشہ، تو پھر تو کسی کو بھی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو ہم بالکل یہ جد و جہد کریں گے کہ انتخابات کے حوالے سے شفافیت ہو اور گارنٹی ہو، اور جو ان انتخابات میں دخل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادے ناکام ہوں، اور ہم بالکل مائل کریں گے تمام قوتوں کو کہ وہ انتخابی سیاست کا حصہ بنے۔ یہ میں نے آج اپنی گزارشات میں بھی کہا کہ ہم ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ وہ قومی دھارے کا حصہ بنے۔ جو لوگ مایوس ہیں، جو لوگ غصے میں ہیں، وہ بہرحال پاکستانی ہیں، ان کے غصے کو، ان کے غم کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ رائے صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھی قوم پرست، بلوچستان کے قوم پرست اور خیبر پختونخوا کی اہم پولیٹیکل پارٹیز، یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ آج آپ کے اجلاس میں نظر آ رہی تھیں۔ خاص طور پہ جو سندھی نیشنلسٹ تھے وہ پانی کے ایشو پہ انہوں نے بہت تشویشناک لب و لہجے میں گفتگو کی، تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ آئین کی بالادستی کی بات بھی کر رہے ہیں۔
کیا آپ کو بطور ایک قانون دان کے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت 1973 کا آئین ہے اس آئین میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ سندھی قوم پرست اور خیبر پختونخوا کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا شکوہ شکایت پنجاب سے ہے اور آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، تو کوئی آئین میں راستہ موجود ہے کہ 3 صوبے ایک بات کر رہے ہیں اور ایک صوبہ جو ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے، کوئی راستہ نکلے گا؟ جی بالکل ہے. ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ آئین پاکستان کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا. دیکھیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس ہے، اس میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کا واٹر ریکارڈ ہے 1991 کا، اس کے تحت بات ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے جو خدشات ہیں ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور احساس بھی ہونا چاہیے. تو آئین پاکستان کسی صوبے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے صوبے کو خوفزدہ کر دے، ان کو مستقبل کے حوالے سے ایک سسپینس میں رکھے کہ کل کیا ہو جائے گا ان نہروں کی وجہ سے. اس قسم کا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں تمام صوبوں کا اتفاق رائے ہونا چاہیے، صرف اکثریت بھی کافی نہیں ہے. تو یہ بالکل آئینی روایات ہیں جو قائم کی جاتی ہیں، جو پاکستان جیسے وفاقی ملکوں میں ہوتی ہیں. اگر آپ ان روایات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ میری مرضی ہے، میں پنجاب میں جتنی مرضی نہریں نکال لوں، ان کی وجہ سے اگر پانی زیادہ آ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ایسے نہیں چلتے ملک. تو آج جو سندھ میں غم و غصہ ہے وہ ہم خود دیکھ کر آئے ہیں. چند دن قبل ہم سندھ میں تھے، کراچی، حیدرآباد، وہاں سندھی زبان کے بہت سے دانشوروں سے، ایڈیٹروں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جو گفتگو ہم نے وہاں سنی ہے وہ واقعتاً ایسی ہے کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو ہم بالکل ساتھ بیٹھیں گے، اور جتنی بھی یہ جماعتیں سندھ سے آئی ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے آئین سے جڑی ہوئی ہیں، جو پاکستان کی سالمیت اور یگانگت سے جڑی ہوئی ہیں. ایسی کوئی جماعت نہیں آئی جو پاکستان کے آئین کو نہ مانتی ہو. گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف سے یہ جو 2 روزہ قومی کانفرنس منعقد کی گئی ہے یہ صرف اور صرف قانون و آئین کی بحالی کے لیے کی گئی ہے، جس میں متعدد سیاستدانوں نے اور دیگر صحافیوں نے اپنا اظہار خیال رکھا. اس میں صرف وہ سیاستدان شامل ہوئے جو جمہوریت پر یقین رکھتے تھے، اور اسی طرح وہ صحافی اس کانفرنس کا حصہ بنے جو جمہوریت پر یقین رکھتے تھے. لیکن دوسری طرف لفافہ صحافی اور ٹاؤٹ سیاستدان اس کانفرنس کو روکنے میں ہی لگے رہے. ناظرین، حامد میر کے مطابق اس کانفرنس میں پاکستان کے ہر طول و عرض سے آئے ہوئے صحافی اور سیاستدان اس میں شامل ہوئے، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے ہر کونے سے صحافی اور سیاستدان اس کانفرنس میں شامل ہوئے جو عوام کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کانفرنس میں انہوں نے جو بھی اظہار رائے اپنے سب کے سامنے رکھے وہ عوام کا پیغام تھا، کیونکہ پاکستانی عوام بھی حقیقی جمہوریت چاہتی ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، امیر و غریب کے لیے برابر قسم کا انصاف چاہتی ہے، اور قانون و آئین کی بحالی چاہتی ہے. عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے الیکشنز کو چوری نہ کیا جائے، جسے وہ منتخب کرے اسے ہی اس ملک کی حکومت کا حکمران بننا چاہیے. ہر ایک کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق ملے، فریڈم آف سپیچ ملے، اور کسی کو بھی زبردستی عوام کی منشا کے خلاف جا کر زبردستی اس ملک پر مسلط نہ کیا جائے، کیونکہ قائد اعظم نے یہ ملک عوام کے لیے بنایا تھا اور ان کا کلیئر یہ موقف تھا کہ اس پاکستان پر عوام ہی حکومت کرے، یعنی کہ عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ ملک چلے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند 100 لوگ، اشرافیہ اور ایلیٹ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک پر زبردستی مسلط ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہی بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت زبردستی اس ملک میں مسلط ہوئے بیٹھے ہیں اور اس ملک پر زبردستی حکمرانی کر رہے ہیں، اور یہی اس ملک کی بدحالی کے ذمہ دار ہیں. یہی وہ کرپٹ ٹولہ ہے جو اس ملک کی تباہی اور معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہے. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ.